جیل میں دو قیدیوں کو خواب آئے، وہ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے حضرت یوسف کے پاس آ گئے۔ تو نیک آدمی ہے، یہ خواب ہیں، ان کی تعبیر بتا۔ انہوں نے خواب پیش کیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ جو کھانا آنے کا وقت ہے نا، جیل میں وقت مقرر ہوتا ہے نا کھانے کا، تو اس میں کوئی 20-25 منٹ آدھ گھنٹہ ابھی وقفہ ہوگا نا، یہ جو جیل میں کھانے آنے کا وقت ہے نا، اس کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا۔ اے تسلی دیتی، یہ ان کو تسلی دی، میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا کھانا آنے سے پہلے مجھ سے مسئلہ توحید سنا۔ دو آدمی ملے حضرت یوسف کو، ہیں قیدی، اللہ کے پیغمبر کو موقع ملا توحید سنانے کا۔ اللہ کے پیغمبر نے خواب کی تعبیر پیچھے کر دی، توحید بیان کرنے کو سامنے رکھا۔ کیوں بھائی؟ وہ بندے حضرت یوسف کے پاس توحید سننے آئے تھے، بولا تو صحیح، کس لیے آئے تھے؟ توحید سنا سن، توحید سننے آئے تھے، توحید سننے نہیں آئے، اپنے اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے آئے ہیں۔ سچا داعی وہ ہوتا ہے، سچا خطیب وہ ہوتا ہے کہ موضوع کوئی سا ہو وہ اس میں سے رب کی توحید بیان کرنے کا راستہ نکالتا ہے۔ سچا خطیب وہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ توحید پورے دین کی بنیاد ہے، توحید پورا دین ہے، دین کی بنیاد ہے، اصل ہے۔ موقع ملا، فرمایا پہلے مجھ سے ایک بات سنو۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا، میں کون ہوں؟ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میرے باپ کا نام یعقوب ہے، میرا دادا اسحاق ہے، اور میرا پردادا وہ تو جد الانبیاء ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ آپ میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، تعلیم نہ جانتے، متکلم جتنا اونچا ہوتا ہے اس کے کلام میں اتنا ہی اثر ہوتا ہے۔ متکلم جتنا اعلیٰ ہوگا، عظیم ہوگا، غور سے سنیں، اور متکلم اتنا عظیم نہ ہو، چاہے وہ موتی بکھیرتا رہے، لوگ اتنی توجہ نہیں کرتے توجہ۔ یہ ہمیں بھی تجربہ ہے۔ یہ بڑے بڑے ہمارے اجتماع ہوتے ہیں، خطیب لگے رہتے ہیں، کوئی لوگ سٹالوں پہ کھڑے ہیں، کوئی ہوٹلوں پہ کھڑے ہیں، کوئی سڑکوں پہ پھر رہے ہیں، وہ قرآن بیان کر رہا ہے، موتی رو رہا ہے، کوئی توجہ نہیں۔ جو ہی کسی مشہور خطیب کا اعلان ہوا اور لوگ بھاگنے لگے پنڈال کی طرف۔ خطیب جتنا اونچا ہوتا ہے، متکلم جتنا اونچا ہوتا ہے، اس کے کلام میں اتنا ہی اثر ہوتا ہے۔ حضرت یوسف نے آج تک نہیں بتایا کہ میں کون ہوں۔ کنویں پہ آواز لگی، خوشخبری ہو، غلام ہاتھ آیا ہے، نہیں بتایا کہ میں کون ہوں۔ مصر کی منڈی میں بک گئے، نہیں بتایا کہ میں کون ہوں۔ ہتھکڑیاں لگ گئی، جیل میں جانے لگے، نہیں بتایا کہ میں کون ہوں۔ آج رب کی توحید کو بیان کرنے کا وقت آیا، آج پہلی مرتبہ بتایا کہ میں کون ہوں۔ کیوں؟ متکلم جتنا اونچا ہوتا ہے اس کے کلام میں اثر ہوتا ہے۔ میری کلام کو معمولی نہ سمجھنا، میرا باپ پیغمبر، میرا دادا پیغمبر، میرا پردادا پیغمبر۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ما کان ما ینبغی ما کان ما یجوز، ہمارے لیے مناسب نہیں، ہمارے لیے لائق نہیں، پنجابی میں معنی کریں گے سانے گل ڈھکدی نہیں، سانے گل ڈھکدی نہیں، ان نشرک باللہ، کہ ہم اپنے اللہ کے ساتھ شریک بنائیں، من شیء، کسی چیز کو، کسی پیغمبر کو، سورج کو، چاند کو، ستارے کو، نبی کو،
کسی فرشتے کو ہم اللہ کے ساتھ شریک بنائیں، ہمیں یہ لائق نہیں، مناسب نہیں، جائز نہیں، سجدی نہیں، ڈھکتی نہیں، ہمیں یہ بات سجتی نہیں، سامنے گل ڈھکتی نہیں کہ رب اتنی رحمتیں کرے اور ہم اس کے ساتھ شریک بنائیں۔ یہ جو رب نے ہمیں شرک سے بچا لیا ہے نا، ذالک من فضل اللہ، یہ کیا ہے؟ بولو تو صحیح یار، یہ ہم پر بھی ہے یار، یہ میں بھی کہہ سکتا ہوں، ذالک من فضل اللہ۔ اگر آپ شرک سے بچے ہوئے ہیں آپ بھی کہیں تے جے دھکے لینے جے درباراں دے مزاراں دے، بیٹے لینے کے لیے، رشوائیں لینے کے لیے، رہائیاں لینے کے لیے، پھر نہیں، پھر فضل نہیں، پھر غضب ہے، پھر خوشی رب کی نہیں، ناراضگی ہے۔ فضل کیا ہے؟ شرک سے بچ جانا، توحید کی سمجھ کا آ جانا۔ میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں چلا جاؤں، میں تو صرف دین کا معنی کرنے کے لیے آیتوں کا میں نے سہارا لیا، دین کا معنی سمجھانے کے لیے، دین کتنے معنوں میں استعمال ہو۔ میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں چلا جاؤں۔ یہ توحید کی سمجھ کا آ جانا، شرک کی نحوست سے بچ جانا۔ خدا دی قسم اس دا تعلق تعلیم نال نہیں، علم نال نہیں، دولت نال نہیں، عہدیاں نال نہیں، شرک سے بچ جانا اور توحید کی سمجھ کا آ جانا۔ اس کا تعلق تعلیم نال نہیں، علم نال نہیں، عقل نال نہیں، ذالک من فضل اللہ۔ یہ کس کا فضل ہے؟ وہ جس کو چاہتا ہے بچا دیا کر۔ کتنے بیرسٹر ہم نے دیکھے قبروں پہ جھکتے ہوئے، کتنے عہدہ قضا پہ فائز لوگ ہم نے دیکھے 11ویں دیتے ہوئے، کتنے وزرائے اعظم ہم نے دیکھے داتا دربار پہ حاضریاں اور چادریں چڑھاتے۔ 10 سال سعودی عرب میں رہ کے بھی توحید کی سمجھ نہ آئی، مدینے مکے رہ کے بھی سمجھ نہ آئی۔ 10 سال کے بعد ملک میں آ رہے ہیں تو ایئرپورٹ سے کہتے ہیں داتا دربار پہ جا کے سلام کرنا ہے، شاہی مسجد بھی تے کول کھلوتی سے اللہ کے دربار میں حاضر ہو سکتے، سمجھ نہیں آئی۔ 10 سال بیت اللہ میں، مکے میں، مدینے میں رہ کے توحید کی سمجھ نہیں آئی۔ یہ توحید کی سمجھ کا آ جانا اور شرک سے بچ جانا، ذالک من فضل اللہ۔ یہ کس کا فضل ہے؟ ہم پر ہوا ہے، مجھ پر ہوا ہے، جن کو توحید کی سمجھ آ گئی ہے ان پر ہوا ہے۔ تم کیا جانو توحید کی اہمیت کو؟ یہ تو مرنے کے بعد پتہ چل جائے، مرنے کے بعد سمجھ آئے گی، یہاں سمجھ نہیں آئے گی آپ کو توحید کی کہ توحید کیا چیز ہے، اللہ کو توحید سے کتنا پیار ہے، اپنی وحدانیت سے کتنا پیار ہے۔